السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم شرح میت و عامل کا 12واں سبق پڑھیں گے۔ عبارت ہے ومن وہی لابتداء الغایۃ نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ وللتبعید نحو اخذت من الدراہم ای بعد الدراہم وللتبیین نحو قوله تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذی هو الاوثان وللزیادۃ نحو قوله تعالی یغفر لکم من ذنوبکم۔ تو اس عبارت کا ترجمہ بنے گا اور تیسرا حروف جارہ میں سے من ہے اور وہ استعمال ہوتا ہے شروع مسافت کے معنی دینے کے لیے، جیسے چلا میں بصرہ سے کوفہ تک، اور وہ من استعمال ہوتا ہے بعد کی معنی پیدا کرنے کے لیے، جیسے لیا میں نے درہموں میں سے یعنی بعد دراہم کو، اور وہ من استعمال ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے، جیسے اللہ کا قول ہے پس بچو تم گندگی سے بتوں سے، یعنی اس گندگی اور ناپاکی سے کہ وہ بت ہیں، اور وہ من استعمال ہوتا ہے زیادت کے لیے، یعنی زیادہ ہوتا ہے کلام میں، جیسے باری تعالیٰ کا قول ہے کہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو۔ تو اس عبارت کی ترکیب میں من کی معانی جتنی بھی ہیں پہلے ان کی ترکیب کریں گے، جیسے پیچھے والے اسباق میں ترکیب کی تھی۔ تو عبارت ہوگی ومن وہی لابتداء الغایۃ وللتبعید وللتبیین وللزیادۃ۔ تو قاعدہ استعمال ہوگا اس عبارت میں۔ قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر مرفوع منفصل کے درمیان واقع ہونے والی واو جو ہوتی ہے وہ زائد ہوتی ہے، ترکیب میں وہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ثانی ہوگی۔ تو ترکیب کرتے ہیں، واو استنافیہ ہے، من جو ہے مراد اللفظ ہو کر مبتدا اول ہوگی، واو حرف زائد ہے کیونکہ آگے ضمیر آ رہی ہے، اور قاعدہ ہم نے بیان کیا کہ ضمیر جو مبتدا کی طرف لوٹے ان کے درمیان والا جو واو ہوگا وہ زائد ہوگا، تو لہذا یہ بھی زائد ہی ہوگا۔ اور یہ ضمیر مرفوع منفصل بارز مبتدا ثانی ہے، راجع بسوئے مبتدا اول۔ اور آگے ابتداء الغایت میں لام حرف جار ہے، ابتداء مصدر مضاف ہے، الغایت میں الف لام برائے تعریف، غایت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور و علام حرف جار کا مجرور باواسطہ جار معطوف علیہ ہوگا۔ تو ابھی جار مجرور کا متعلق نہیں بنائیں گے، معطوف علیہ بن معطوفہ سے ملا کر پھر ضرب بنائیں گے، جیسے ہم نے پیچھے بھی قاعدے بیان کیے ہیں پچھلے اسباق میں۔ تو یہ معطوف علیہ بن معطوف سے مل کر ہی بعد میں متعلق ہوں گے۔ تو آگے عبارت ہے وللتبعید، تو واو حرف عطف ہے، لام حرف جار، الف لام برائے تعریف، تبعید مجرور باواسطہ جار معطوف اول ہوگا۔ اور اسی طرح وللتبیین میں واو حرف عطف ہے، لام حرف جار، الف لام برائے تعریف، تبیین مجرور باواسطہ جار معطوف ثانی۔ وللزیادۃ میں واو حرف عطف ہے، لام حرف جار، الف لام برائے تعریف، زیادت مجرور باواسطہ جار معطوف ثالث۔ معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا۔ تو یہ جو خبر بنائی ہم نے مؤنث، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حروف ہوتے ہیں وہ مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں، لیکن اکثر طور پر اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو اس کی مبتدا اور خبر مطابقت کی وجہ سے ہم نے بھی اس کو مؤنث لایا ہے۔ تو ثابتۃ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، اس میں یہ ضمیر صیغہ واحد مؤنث غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے، راجع بسوئے مبتدا ثانی۔ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا ثانی کی، مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ صغریٰ ہو کر خبر مبتدا اول کی، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کبریٰ ذات وجہن۔ تو جو ہے ہم نے خبریہ کبریٰ ذات وجہن یہ بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے الگ ویڈیو بنائیں گے اس کی وضاحت میں۔ تو ابھی جتنے بھی ان کے معانی تھی من کی، تو ان کو تو ہم نے ذکر کر دیا ہے، ابھی صرف ان کی مثالوں کی ترکیب کریں گے۔ تو عبارت ہے نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ۔ تو یہ عبارت من کی ابتداء غایت کی مثال ہے، تو اور اس میں نحو مذکور ہے۔ عبارت میں جو نحو آ جائے تو اس کی دو ترکیبیں ہوتی ہیں، ایک مراد اللفظ اور دوسری ایراد بالمعنی۔ مراد اللفظ والی میں نحو کا عبارت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور نحو جو ہے مضاف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں آتی بلکہ صرف ضمہ ہوتا ہے، اور نحو جملے کی طرح مضاف نہیں ہوتا، اسی لیے اگر اس کے بعد جملہ بھی آ جائے گا تو اس کو مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ بنائیں گے۔ تو اس طرح ہوگا کہ نحو مضاف ہوگا، سرت من البصرۃ الی الکوفہ پورا جملہ ہے، تو اس کو ہم مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ بنائیں گے، تاکہ نحو اپنے
مفرد کی طرف مضاف ہو نہ کہ جملے کی طرف۔ تو یہ سرت من البصرہ الی الکوفہ دی مراد لفظ ہو کر مضاف لے، نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر خبر و مبتدا موضوع مثال ہو کی مثال ہو میں مثال مضاف، اور اس میں ہا ضمیر ضمیر مجرور متصل بارز کا مضاف الیہ راجب سوئے من کا ابتدا غایت کے لیے ہونا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو ابھی ایراد بالمعنی والی ترکیب کرتے ہیں۔ تو ایراد بالمعنی والی ترکیب میں نحو کا جو ہے عبارت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس کی الگ ترکیب کرتے ہیں۔ تو سرت من البصرہ الی الکوفہ، تو سرت صیغہ واحد متکلم بعض فعل ماضی مثبت معروف، اس میں تاضمیر صیغہ واحد متکلم ضمیر مرفوع متصل بارد اس کا فاعل ہے، من حرف جار برائے ابتدا غایت، البصرۃ میں الف لام برائے تعریف، بصرۃ مجرور مجرور باعث اجار ظرف لغ اول ہوا سرت و فعل ماضی کا، اور الی حرف جار الکوفۃ میں الف لام برائے تعریف کوفۃ مجرور مجرور باعث اجار ظرف لغ ثانی ہوا سرت و فعل ماضی کا۔ فعل ماضی اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگلی عبارت نحو اخذت من الدراہم ای بعض الدراہم، تو یہ عبارت جو ہے من کا تبعیدیہ کی مثال ہے۔ تو قاعدہ ہے کہ من جو تبعید کے لیے آتی ہے وہ وہاں ہوگی جہاں پر اس کی جگہ لفظ بعد کو لانا درست ہو، یعنی من تبعیدہ ادھر ہی آ سکتی ہے جہاں من کی جگہ کو لفظ بعض لائے، جیسے اخذت من الدراہم، تو اس میں جو من ہے تو اگر اس کی جگہ بعض کو رکھ دیں جیسے اخذت بعض الدراہم، تو یہ عبارت درست بن رہی ہے کہ میں نے بعض دراہم لیے، تو لہذا یہ من تبعیدیہ ہوگی اور یہ من تبعیدیہ کی پہچان ہے۔ اور اس عبارت میں لفظ نحو ہے اور درمیان میں اے حرف تفسیر آ رہا ہے، تو اس کا ہم نے پچھلے ترکیبوں میں قاعدہ بیان کیا تھا کہ اے حرف تفسیر سے پہلے والا جملہ جو ہوگا مبدل منہ ہو یا معطوف علیہ ہوگا، اور بعد والا جو ہوگا یعنی اے حرف تفسیر کے بعد والا جملہ عطف بیان یا بدل بنے گا۔ تو ہم یہاں معطوف علیہ اور عطف بیان والی ترکیب کرتے ہیں۔ تو نحو مضاف اخذت من الدراہم مراد اللفظ ہو کر معطوف علیہ، اے حرف تفسیر بعض الدراہم مراد اللفظ ہو کر عطف بیان، معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر مضاف علیہ، اور نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر خبری مبتدا محذوف مثال ہو کی مثال ہو میں مثال مضاف، ہا ضمیر ضمیر مجرور متصل بارد اس کا مضاف علیہ راجع بسوئے من کا تبعیدیہ کے لیے ہونا، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مبتدا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اب اس عبارت کی ایراد بالمعنی والی ترکیب کریں گے۔ تو اخذ تو من الدراہم، تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ اخذ تو صیغہ واحد متکلم بعض فعل ماضی مثبت معروف، اس میں تاضمیر صیغہ واحد متکلم ضمیر مرفوع متصل بارد اس کا فاعل ہے، اور من حرف جار برائے تبعیدیہ، الدراہم میں الف لام برائے تعریف، دراہم مجرور مجرور باعث جار ظرف لغ ہو کر متعلق ہوا اخذ تو فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہے، اور اے حرف تفسیر ہے، بعد مضاف ہے، اور الدراہم الف لام برائے تعریف، دراہم میں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا اخذ و فعل محذوف کا۔ تو اے حرف تفسیر کے بعد جو ہے صرف بعد الدراہم ہے، تو اس کے لیے بھی اخذ تو ہی فعل الگ نکالیں گے، تو یہ جو بعد الدراہم ہے یہ فعل محذوف اخذ تو کا مفعول بھی بنے گا۔ تو یہ مفعول بھی ہوا اخذ و فعل محذوف کا، اخذ تو صیغہ واحد متکلم میں ہوگا اور تا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو اخذ و فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ۔ اگلی عبارت ہے نحو قولی تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذی هو الاوثان، تو یہ عبارت من بیانیہ کی مثال ہے۔ تو ابھی ایک قاعدہ ہے کہ من بیانیہ ظرف لغو نہیں بنتا بلکہ معرفہ کے بعد حال بنتا ہے، نکرہ کے بعد صفت بنتا ہے۔ من بیانیہ کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ الذی ہوا یا اللتی ہوا کا رکھنا درست ہو، تو وہاں من بیانیہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس عبارت میں نحو آیا ہے اور نحو کے بعد قول ہے، تو اب اس کی ترکیب بھی نحو کے ساتھ ہی ہوگی، اور قول کے بعد جملہ ہے اور حرف تفسیر بھی درمیان میں آ رہی ہے، تو پیچھے والی ترکیب کی طرح ہوگی، یعنی دو ترکیبیں ہوں گی کہ آیا حرف تفسیر سے پہلے والے جملے کو مبدل منہ اور معطوف علیہ، اور بعد والے جملے کو عطف بیان اور بدل بنا سکتے ہیں، تو یہاں مبدل منہ اور بدل والی ترکیب کریں گے۔
تو نہ مضاف کا قولی تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان مراد اللفظ ہو کر مبدل منه آیا حرف تفسیر الرجس الذي والاوثان یہ مراد اللفظ ہو کر بدل مبدل منه اپنے بدل سے مل کر مضاف الیہ اور نہ مضاف کا نہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف مثالو کی مثالو میں مثال مضاف اور حاضمی ضمیر مجرور متصل بارز کا مضاف الیہ راجب سے من کا بیان کے لیے ہونا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اب اس عبارت کی ترکیب کریں گے تفصیل سے۔ تو نہ قولی تعالیٰ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو نہ مضاف ہوگا قول یہ مصدر مضاف ہا ضمیر یہ ذوالحالی بنے گا راجب سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی، اور تعالیٰ فعل ہوگا ہو اس کا فاعل ہوگا راجب سے ذوالحال، تعالیٰ فعل اپنے فاعل سے مل کر حال ہوگا ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا قول کا۔ فاجتنبوا الرجس میں فا تفصیلیہ ہے، اجتنبوا یہ جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف ہے، اور واو ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، اور الرجس میں الف لام را تعریف الرجس جو ہے یہ ذوالحال بنے گا، کیونکہ ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ معرفہ کے بعد من آ جائے من بیانیہ تو پھر معرفہ کو ذوالحال اور من بیانہ کسی متعلق کر کے حال بناتے ہیں، تو یہ بھی وہی قاعدہ ہے، تو ہم بھی وہی طریقے استعمال کریں گے۔ الرجس یہ ذوالحال بنے گا من حرف جار برائے بیانیہ، اور الاوثان میں الف لام را تعریف اوثان مجرور مجرور باصدر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتاً اس میں فاعل مقدر کا، ثابتاً صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے، اس میں ہو ضمیر صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل راجب سے ذوالحال، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوا ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبدل منہ بنے گا، اور اے حرف تفسیر ہے، اور الرجس میں الف لام را تعریف ہے، الرجس یہ موصوف ہوگا، اور اس جو رزق کو موصوف بنائیں گے کیونکہ یہ معرفہ ہے اور آگے الذی سے موصول بھی معرفہ ہے، تو ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ دو معرفہ آ جائیں تو اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں اور کبھی کبھار مبتدا اور خبر بنتے ہیں، تو یہاں یہ موصوف ہی بنیں گے۔ تو الرجس جو ہے یہ موصوف ہے، الذی اس میں موصول ہے، ہو ضمیر مرفوع متصل بارد مبتدا ہے، راجب سے اسم موصول، الاوثان میں الف لام را تعریف اوثان خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ اس میں موصول کا اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت ہوئی، الرجس موصوف کی موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ بدل ہوا مبدل منہ کا، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مفعول بھی ہوا اجتنبوا فعل کا، اجتنبوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقول قول مصدر مضاف کا، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور مقولہ سے مل کر مضاف الیہ نہ مضاف کا نہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف مثالوں کی، مثالوں میں مثال مضاف ہے، ہا ضمیر مجرور متصل بارز اس کا مضاف الیہ راجب سے من کا بیان کے لیے ہونا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگلی عبارت ہے نحو قولی تعالی یغفر لکم من ذنوبکم، تو قاعدہ ہے کہ امر کے جواب میں فعل مضارع آئے تو وہ مجزوم ہوتا ہے، تو اب اس عبارت کی ترکیب کرتے ہیں نحو قولی تعالی، تو یہ وہی عبارت ہوگی کہ نحو مضاف ہوگا قول یہ مضاف الیہ مصدر مضاف ہے، اور ہا ضمیر یہ ذوالحال بنے گا، اور تعالی یہ فعل ماضی میں ہو ضمیر اس کا فاعل ہوگا، اور راجب سے ذوالحال تو فعل فاعل سے مل کر یہ حال ہوگا ذوالحال کا، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا قول مصدر مضاف کا۔ تو یغفر لکم، تو یغفر جو ہے یہ مضارع معلوم ہے، پھر بھی یہ آخر میں جو ہے مجزوم ہے، یعنی اس کو ساکن ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں پیچھے عبارت کے ساتھ یعنی پیچھے آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، قرآن مجید میں آیا ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تو جو پیچھے جتنے بھی وہ امر ہیں اور یہ ان کا جواب ہے، جواب امر بن رہا ہے، تو جو جواب امر ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، تو لہذا یغفر جو ہے یہ مجزوم ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے، تو یغفر فعل مضارع مثبت معروف ہے، اور اس میں ہو ضمیر جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے راجب سے اللہ تعالیٰ، لکم میں لام حرف جار اور کم ضمیر یہ اس کا مجرور بنے گا، مجرور باصدر ظرف لغو ہوگا یغفر فعل کا، اور من حرف جار زائد ہے، اور ذنوبکم میں ذنوب مضاف ہے، کم ضمیر صیغہ جمع مذکر حاضر ضمیر مجرور متصل بارز اس کا مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر باعتبار محل قریب مجرور، اور باعتبار محل بعید منصوب، مفعول بھی ہوگا یغفر فعل کا، یغفر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
مقولہ ہوگا قول کا، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور مقولہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، نہ مضاف کا نہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مبتدا موضوع مثالوں کی، مثالوں میں مثال مضاف اور حاضر میں اس کا مضاف الیہ ہوگا راجب سے من کا زیادت کے لیے ہونا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ شکر الحمدللہ، آج ہمارا شرح تعامل کا 12واں سبق مکمل ہوا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ صرف و نحو، درس نظامی اور شرح تعامل کے آنے والے اسباق کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔